سعودی عرب کی تازہ ترین تصاویر سے روح اب بھی بے چین ہے۔ آخر خود کو کیا کہہ کر تسلی دے؟ محبت وحی کی پامالی آنکھوں کے سامنے ہو تو کیا ہیلا کیا جائے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کو گزند پہنچانے کی کوشش کی جائے تو کیسے سکون ہو؟ کمزور ترین ایمان والے بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے، ورنہ پھر ایمان ہی کیسا؟ اب تک ہم مغربی ممالک کو کوستے تھے، ان کے ننگے پن، شیطانیت اور دجالیت پر طعن کرتے تھے، انہیں گندگی، خباثت اور دیوسیت کی آماج گاہ جانتے تھے، مگر یہ کیا کہ ہم کعبہ مقدسہ کے پاسبان ہی حرم کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں مصروف ہو گئے، کعبے کا غلاف بیچ ڈالنے اور اپنی ہوس و خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کو ناپاک کرنے میں سبقت لیے جا رہے ہیں۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ اسلام کو تاتاریوں کے سخت ترین حملے کا سامنا ہوا، انہوں نے مسلمانوں کی نسلیں مٹا دی، عالم عرب کو چورا چورا کر دیا، بغداد کو تاخت و تاراج کر کے وہاں کے امیر المؤمنین کو جانور کی کھال میں بھر کر گھوڑے کے ٹاپوں تلے کچل کر رکھ دیا۔ ان کی عیاشی، برادر نوازی، شیطان دوستی کی یہ سزا تھی، لیکن اسلام کی تابندگی پر کوئی زد نہ آئی۔ جہاں سے صفیں ختم ہو رہی تھی، ٹھیک وہیں سے ایک نئی صف تاتار سے شروع ہو گئی۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، چنانچہ ترکان سلجوقی، ترکان تیموری، ترکان صفوی اور ترکان عثمانی نے عالم اسلام کی خدمت کی۔ جب ان میں بھی خرابیاں پیدا ہوئی تو انہیں بھی زمین پر دے مارا گیا۔ پھر اس زوال کے بعد اسی کا دور دورہ تھا۔ مغرب نے لگام سنبھالی اور پورے عرب کو غلام بنا لیا، فکری و ثقافتی تسلط کے ساتھ حکمرانی بھی حاصل کر لی، مگر جلد ہی انہیں ان خونی پنجوں سے ظاہری نجات ملی۔ اندازہ تھا کہ کم از کم عالم عرب کا اتحاد بن جائے گا، وہ اسلام کی پیش رفت کا سامان کریں گے۔ یورپ کی چالوں اور ان کی شیطانیت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے عرب کو زمینی و فضائی خزانے بھی عطا کیے تو مزید لگا کہ وہ مضبوط ہوں گے، مگر عالم یہ ہے کہ وہ اس وقت تاتار سے بھی بدتر کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے گردنیں کاٹی تھی، لاشوں کے انبار لگائے تھے، مگر یہ تو اسلام کی جڑ ہی کاٹنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ و اسرائیل کے سامنے گویا بچھا دیا ہے، ان کے چشم ابرو کے غلام ہو گئے ہیں، ان کی جانب سے آنے والی مسموم فضا بھی باد نسیم بن گئی ہے، ان کا خونی کھیل ان کے لیے عزیز ترین سامان ہو گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مغربی ممالک خواہ نرم پڑ جائے، انہیں اسلام کی آفاقیت اور اہمیت کا اندازہ ہو اور وہ اسلام سے مشرف ہو کر اس کے خادم بن جائے، لیکن عرب اب سمجھنے والے نہیں، بلکہ الٹے پاؤں لوٹتے ہوئے زمانہ جاہلیت کی ایک ایک نشانی پر عمل پیرا ہو کر ہی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ عرب کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے جو قریب ترین ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعرب من شر قد اقترب۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا ہم میں نیک لوگ ہوں گے، تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب تم میں بہت زیادہ خباثت عام ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ قریب ترین مدت سر پر کھڑی ہے، خباثت کا ظہور ہو چکا ہے اور ہوتا ہی جا رہا ہے۔ اس وقت متحدہ عرب امارات اور اب سعودی عرب بدترین خباثت کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ اب ان کے ایک ایک پردے چاک ہو رہے ہیں، جو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا وہ سب ہٹائے جا رہے ہیں۔ اب یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ برطانیہ اور امریکہ کے حکم پر قائم شدہ ریاستیں صرف انہی کی خدمت پر معمور ہے، انہیں دین اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام کی فوقیت، ابدیت اور جامعیت کو بھلا چکے ہیں، اسلام کو حکومت سے نکال بھگایا ہے، عوامی تحریکوں سے رخصت کر دیا ہے، علم و تحقیق اور تفقہ سے خارج کر دیا ہے۔
ان کے پاس صرف اسلام کا ہیولہ ہے، اس کا ڈھانچہ ہے جسے وہ دکھا رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے سیکولرزم، جمہوریت اور حقوق انسانی کے نام پر تو کہیں دین کے آڑ میں بے دینی کو راہ دی جا رہی ہے۔ کعبہ مکرمہ کے سائے میں وہ گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ روح تڑپ اٹھے۔ اگر کسی کے اندر ایمانی غیرت کی غین بھی ہے تو وہ اس کے لیے کسی لمحے سکون میسر نہ آئے گا۔ آخر وہ کیسے برداشت کرے گا کہ جس کعبے کے سائے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، راحت کی سانس لی، مشرکین مکہ سے مقابلہ کرتے ہوئے اور کلمہ توحید کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اسلام کا پیغام عام کیا، جہاں صحابہ کرام نے ایمان کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اپنا گھر بار، اپنا پرایا مال و جائیداد سب کچھ چھوڑا۔ آج اسی سرزمین پر ہالووین کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ جس دجالیت سے انہیں نکالنے کے لیے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا، وہ اسی دجال کی صورت بنائے گھوم رہے ہیں۔ جس شیطان سے دشمنی مول لے کر پوری دنیا سے نبرد آزما ہو گئے تھے، آج اسی شیطان کا سا چہرہ بنا کر حجاز مقدس پر ٹہل رہے ہیں، مستی میوزک پر تھرکتے ہوئے اپنے پیچھے تمام اسلامی تعلیمات اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ لگا رہے ہیں۔ دل جل رہا ہے، طبیعت بے قرار ہے، عرب کی تباہی پر ماتم کرنے کا من کرتا ہے۔ جو اسلام کو ایک نیا عروج دے سکتے تھے، وہی اسے دفن کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔